الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اور خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مرید اور متقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی بارش میں بھی آپ نے ٹائم نکال کر اس محفل میں شرکت کیا ہے۔ بارش بھی ہو رہی ہے اور ایسے موقع پر بھی آپ محفل میں آئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو یہ بارش ہو رہی ہے اسی طرح تیرے انوار کی بارش سب کے دلوں میں برسا دے، سب کے دلوں کو تیری معرفت سے روشن کر دے میرے مولا، اور تیرے نور اور انوار کی بارش سے سب کے دلوں کو مالا مال کر دے، آمین۔ انشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ جذبہ ہے، اللہ سلامت رکھے آپ سب کے جذبے کو، آپ کے سب کے آنے کو، اور آپ سب کو اتنے وقت نکالنے کو اللہ سب کے آنا قبول فرمائے، سب کے مشکلوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اور اب جو ٹاپک ہم گزشتہ اتوار سے لے کے چل رہے ہیں، میں بول رہا ہوں اگر کوئی یہ ٹاپک اگر چھوڑ بھی دے تو اس کے لیے بہت ملال ہوگا۔ ہم گزشتہ اتوار سے اس آیت مبارکہ میں قد افلح من تزکیٰ کہ جس نے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک اور ستھرا کر لیا، اور اس پر ہم نے کہا تھا اس کی باطنی تفسیر یہ ہے کہ جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر دیا، اور پاک دل کو پاک و صاف کرنے پر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس کا دل پاک و صاف ہوگا، اللہ فرماتا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، اس وقت کام کیا آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء کی آیت مبارکہ کہ اس وقت جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر آتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو سلامتی والا دل ہے کیا؟ تو اس پر گزشتہ اتوار میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ دل کی پاکیزگی اور دل کو صاف و ستھرا رکھنا کتنا اہم اور ضروری ہے، اور یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے۔ طریقت نام ہی دلوں کو پاک کرنا ہے، کیونکہ آدمی جو ہے نا کوئی بھی چیز کو ایکسیپٹ جب کرتا ہے جب وہ اندر سے اپنے آپ کو پاک و ستھرا کرتا ہے، اس لیے کوئی بھی چیز اندر سے قبول کرنا چاہیے۔ زبانی طور پر اگر ہم کوئی ہاں ہاں بولے تو وہ بات دل پر اثر نہیں کرتی، کوئی چیز بندہ کوئی سی چیز کو بھی جب کوئی دل سے قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ بات کو یقین کر لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کو، قرآن حدیث کو، نماز کو اگر ہم نے دل سے قبول کیا تو پھر وہ بندہ کبھی بے نمازی نہیں ہوتا۔ یہ کلمے کا اثر اگر دل تک پہنچ جائے تو پھر بندہ وہ جو ہے نا بے نمازی کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں خرابی دل میں ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا دل سارے جسم کا بادشاہ ہے، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا وہ دل ہے۔ لیکن کیا مطلب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ آج اس مفہوم پر میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں دل کو
دل صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط۔ تو دل سے مراد کیا؟ وہ جو ہمارے جسم میں جو ایک دل کا ٹکڑا گوشت کا لتھڑا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، وہ دل، یا اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ اس کا حقیقی مفہوم صحیح مطلب یہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم ظاہر بھی نکلا، علم باطن بھی نکلا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، علم ظاہر کیا ہے اور علم باطن کیا ہے۔ کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز ہے۔ اسی وقت دوسرے ایک صحابی آئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا حضور سے، یا رسول اللہ علیہ السلام، سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی خدمت ہے۔ اب غور کریں، یہ کیا بات ہے؟ سوال تو ایک ہی تھا، جواب دونوں کو الگ الگ دیا گیا۔ ایک کو کہا نماز افضل عبادت ہے اور ایک کو کہا ماں باپ کی خدمت افضل عبادت ہے۔ تو فرق کیا ہے دونوں کا؟ تو اصل میں اسی کو باطن کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ اسی کو یوں سمجھے کہ ایک مرشد جو ہے اپنے مرید کا علاج جو کرتا ہے، وہ ساری باتیں اسی حدیث کے تحت آ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کس مریض کو کون سی دوا دینا ہے۔ مریض تو سب ہوتے ہیں لیکن بیماری الگ الگ ہوتی ہے، مرض الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ایک دوا سب کے لیے نہیں، سب کے لیے الگ الگ دوا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اچھی طرح جانتا ہے کس مریض کو کون سی دوا دینا ہے۔ تو لہٰذا جو پہلے صحابی آ کر پوچھے کہ سب سے افضل عبادت کیا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ان کو دیکھا باطنی نظر سے، تو سرکار نے دیکھا کہ وہ سب کام میں پرفیکٹ ہے۔ نماز میں سستی کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت سب میں پرفیکٹ ہے، لیکن نماز میں سستی کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا سب سے افضل عبادت ان کے لیے فرمایا نماز ہے۔ اور دوسرے صحابی جب آ کے اسی سوال کو کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عبادت کیا ہے، تو سرکار نے اپنی باطنی نگاہ سے دیکھا کہ یہ شخص تو نماز میں بھی پرفیکٹ ہے، سب میں پرفیکٹ ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت میں تھوڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا سب سے افضل عبادت ماں باپ کی خدمت ہے۔ تو یہ حدیث کے تحت جو ہے نا باطنی علم کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک مرشد جو ہے اپنے مرید کی کیسی تربیت کرتا ہے، اس کو کون سا مرض ہے، کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلا، جس سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت وکونوا مع الصادقین، یہ آیت مبارکہ اور یہ حدیث سے پتہ چلا کہ دل، جو میں نے بتایا اتوار کو، دل بیمار پڑتا ہے، اس کی وجہ میں آج بتاؤں گا، لیکن اس وجہ کو بتانے سے پہلے دل بیمار پڑتا تو ہے، لیکن اس کو صاف، یعنی جس طرح بیمار پڑنے پہ ڈاکٹر کے پاس جا کر ہم دوا لیتے ہیں، اسی طرح دل بیمار پڑتا ہے۔ تو آج ہم اس بیماریوں کی وجہ جانیں کہ کس وجہ سے دل بیمار ہوتا ہے، ایک چیز، اور دوسرا پھر اس کے لیے ہم کیا کریں، اس کو، اس بیماری کو دور کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں، اس کے لیے مرشد کامل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر، یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ مرید کیوں کرتے ہیں بھائی، بیعت کیوں کرتے ہیں، تو اصل مرید ہونے کا مقصد تعویذ دینا نہیں ہے۔ اصل مرید ہونے کا مقصد آپ کو فلیتے دینا نہیں ہے۔ کوئی اگر مرشد جو ہے اپنے مرید کو تعویذات دے رہا ہے تو یہ فیض ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے آپ کی۔ یہ فیض تو ملتا رہتا ہے، اصل مقصد کیا ہے مرید بننے کا؟ تو اصل مقصد جو ہے دل کو صاف کرنا۔ تو مرشد کے یہاں آپ بیعت کہتے ہیں، بیعت یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالنا، اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں بیچ ڈالنا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں ایک پیاری بات کہی کہ مرید جب بیعت ہوتا ہے مرشد سے، اور میں مرشد کیسا ہونا ہے یہ اتوار کو بول چکا ہوں، اس کے اندر کتنی شرطیں ہونا ہے، وہ کیسے عقیدے کا ہونا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل کا جب پاک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس کے لیے مرشد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر بغیر وہ
اکیلے میں خود دوا نکال کر خود اس کا علاج نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ آیت کے تحت، یہ حدیث مبارکہ کے تحت اب اس کو غور کرتے جائے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرشد غسال کی طرح ہے. میت کو غسل دینے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ غسال کہتے ہیں نا. مرشد غسال کی طرح ہے اور مرید میت ہے. مرید میت ہے. جس طرح غسال کسی میت کو غسل دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیتا میت کے ہاتھ میں، وہ غسال جدھر بیٹھا ہے وہ ادھر پلٹتے رہتا ہے. اس طرح مرید کو چاہیے اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دے. جو پیر بتائے وہ حکم پہ عمل کرے، نہ سوچے نہ سمجھے. لیکن پیر کیسا ہونا چاہیے؟ میں ڈھونگی پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. پیر کی بات پر ارے یہ سوچنے بھی ایک بیعت بھی ہے. جو سچے پیر کی بات کر رہا ہوں میں، جو ڈھونگیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو آ کر کوئی کہہ رہا بھائی میرے مرید بن جاؤ اور نماز پڑھنا چھوڑ دو، میرے مرید بن جاؤ آپ جو ہے داڑھی رکھنا چھوڑ دو، مرید بن جاؤ بس ہمارے کو نذرانے آپ دیتے رہو. میں ان پیروں کو، ان کو پیر بھی نہیں کہنا. پیر کہنا بھی بے ادبی ہے ایسے لوگوں کو، یہ الفاظ ہی نہیں ہے. ورنہ میں آپ کو بتا چکا ہوں عرس خواجہ بندہ نواز 2010 میں کہ سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ بادشاہ کی نوکری کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، لیکن جب بادشاہ نے نماز میں گڑبڑی کرنا چاہی تو آپ کو پھر جلال آیا اور آپ نے بادشاہ کے کپڑے کی ڈوری باندھتے باندھتے فرمایا تھا باندھے نصیر اور کھولے غسال. یعنی جب اپنی ذات تک بات تھی، بادشاہ نے یہاں ہڈیوں میں سوراخ دار کا چینوں سے لٹکا دیا، لیکن ہم خاموش رہے. ولی ہے اور غوث اعظم کے خوف کو یاد رکھ کر فتوح الغیب غیب میں غوث اعظم نے فرمایا ولی کو اللہ کن کی طاقت دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے تو چین سے لٹکا دیا گیا، خاموش ہے. لیکن جب بات آئی نماز کی تو پھر وہ خاموش نہیں رہے. تو لہٰذا تو یہ میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی پیر ہے، جن کی صحبت میں آنے سے دل بھی پاک ہوتا ہے اور جس کی صحبت میں آنے سے شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت تک بندہ یہ منزلیں ہیں اس کی راہ، اس کو جو ہے وہ منزلیں طے کرتا ہے. اس کا آسان لفظ یہ سمجھیے، اگر کسی نے آپ کو کسی نے کہا بھائی مجھ کو کچھ پیسے دے دو، کچھ قرضہ دے دو اور فلاں جگہ میرا گھر ہے وہاں پر آ کر تم مجھ سے لے لینا. میں مثال دے رہا ہوں ذہن میں رکھ. اور آپ نے اس کو دیکھ لیا، حلیہ دیکھا، پیسے دے دیا اور وہ ایڈریس بتا کر چلے گیا. تو جس جگہ ایڈریس بتا کر مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، وہ فلاں گاؤں میں میرا پیٹرول پمپ ہے وہاں پر آ جانا. تو آپ پہنچ گئے، پہلے پیٹرول پمپ مالک سے پوچھے کہ یہ فلاں آدمی کا ہی پمپ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا فلاں آدمی کا ہی پمپ ہے. تو آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ بندہ سچ کہہ رہا تھا. یہ شریعت ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں علم الیقین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم الیقین. یہ مثال دے کر علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین کیا ہے، یہ تین لفظ سمجھانا چاہتا ہوں. اس کو یوں سے شریعت، طریقت اور حقیقت کیا ہے. تو لہٰذا پیر کی صحبت میں رہنے سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آتے ہیں. تو پمپ کے مالک کا نام معلوم ہوگا تو پتہ چلا کہ وہی آدمی جس کو آپ نے قرضہ دیا تھا. تو یہ ہوگا علم الیقین. پھر اس نے پمپ والے نے بتایا یہ گھر ہے مالک کا، وہ گھر تک آپ پہنچ گئے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، حق الیقین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حق الیقین. اب جب دروازہ کھولا تو گھر کا مالک جس کو آپ نے پیسے دیے تو وہی باہر نکلا، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین. وہ گھر تک پہنچ جائے، منزل تک پہنچ جائے، اس کو عین الیقین کہتے ہیں. تو یہ ساری منزلیں پیر و مرشد کو معلوم ہوتی ہیں، ان کے پاس ہی دوا ہوتی ہے. تو لہٰذا بیعت ہونا، مرید ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالنا. کسی نے کیا خوب کہا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا اور پیر نے خرید کر انور کر دیا. آپ نے بار بار سنا ہوگا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہے. لوگ کہتے ہیں مرشد نہیں کہنا چاہیے، مرشد کہنا چاہیے. یہ بات صحیح ہے. مرشد شیطان کو کہتے ہیں، یہ غلط ہے. مرشد شیطان کو نہیں کہتے. مرشد میم رے اور شین پر زبر، مرشد. ٹھیک ہے. یہ مرشد کا معنی ہے منزل تلاش کرنے والا، منزل تلاش کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مرشد. اور شین کے نیچے زیر لگا دے مرشد، اس کو کہتے ہیں منزل بتانے والا. ٹھیک ہے.
تو مرید مرشد ہوتا ہے، پیر مرشد ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ تو مرشد شیطان کو بولتے ایسی بکواس باتیں نہ کریں، اس کا معنی آپ کو لغت میں اگر جا کر دیکھیں گے تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو کچھ لوگ تانا دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مرشد کی جو ضرورت ہے، آپ بڑے بڑے بزرگان دین کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ہر ایک کو مرشد کی ضرورت پڑی ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد چاہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی ہو، بابا فرید گنج شکر ہو، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی مرشد کی تلاش میں تھے اور مرشد کی خدمت میں رہے اور مرشد کے ساتھ رہے۔ غریب نواز کو کہتے ہیں 20 سال میں نے مرشد کی خدمت میں رہ کر اور جو ہے خدمت کی ہے اور جو ہے ان کے ساتھ رہا ہوں، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، انیس الارواح غریب نواز کی کتاب ہے، انیس الارواح، یہ کتاب میں غریب نواز خود فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد کے نالین کو بھی اٹھایا اور ان کے بستر، جس بستر پہ آپ سوتے تھے اس بستر کو سر پر رکھ کر پھرا کرتا تھا اور ان کی نالین کو غریب نواز کہہ رہے ہیں، غریب نواز کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک مرید کو مرشد پر یقین نہیں آئے اس کو فیض نہیں مل سکتا، اس کو فیض مل ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا مرید کو مرشد پر سب سے پہلے یقین رکھنا چاہیے، پھر مرشد بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر کی بیماریوں کا علاج، جو تمہارے اندر بیماری ہے اکڑ کی، تمہارے اندر بیماری ہے تکبر کی، تمہارے اندر بیماری ہے حسد کی، تمہارے اندر بیماری ہے ہرس کی، تمہارے اندر بیماری ہے لالچ کی، تمہارے اندر بیماری ہے غیبت کی، تمہارے اندر بیماری ہے چغل خوری کی، یہ ساری بیماریوں کا علاج بظاہر تو تم کہہ رہے ہو کہ میں کوشش کروں گا، لیکن نکال جڑ پیڑ سے کاٹنا کیسا ہے؟ اس لیے مرشد جو ہے اپنے مرید کو دے کر وہ کام دے دیا کرتے ہیں۔ میں سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرتا ہوں۔ سردار بیگ صاحب جن کے مرید ہے وہ حضرت سید حافظ علی صاحب قبلہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دہلی سے 80-90 کلومیٹر پر ایک علاقہ ہے خیر آباد، وہاں پر ان کی مزار ہے، سردار بیگ صاحب کی پیر و مرشد کی، اور بہت بڑے۔ تو سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو یہ تاڑبن کے جو بزرگ ہیں، ابھی تاڑبن پہ خواجہ پہاڑی کہتے ہیں، یہ بڑے سوداگر کے بیٹے تھے، یعنی اس دور میں سوداگر بڑے تاجر کو کہتے تھے، کروڑ پتی۔ تو ان کے والد صاحب نے حضرت جو خواجہ پہاڑی ہے تاڑبن پہ، ان کو کیا کیا تھا، سردار بیگ صاحب کے پاس لا کر کہا تھا حضور اپنی خدمت میں لیجیے، مرید بنائیے۔ تو اب میں نے یہ 32 واقعے سے آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مرشد جانتے کہ مرید کا علاج کیسے کرنا۔ اب سوداگر کے بیٹے تھے، اس دور کے کروڑ پتی کے بیٹے تھے، تو بڑے لاڑ سے پیار سے پلے ہوتے، کیسے لاڑ ہوئی، کروڑ پتی کا بیٹا کس طرح کی لگژری زندگی گزارتا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب پہلے کے لوگ بھی ذرا ایمان عقیدے میں مضبوط تھے تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ دنیا آخرت بنائیں تو کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ تو سردار بیگ صاحب کے پاس لا کر چھوڑ دیا گیا کہ حضور آپ رکھیے اور خدمت کریے، ذرا ان کو مرید بنائیے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے مرید تو بنائیں گے، پہلے ان کی تربیت کریں گے، ان کے اندر جو بیماری ہے وہ علاج کریں گے۔ پہلے دور میں آپ دیکھا ہوگا کہ مہینوں میں جو گندگی، یعنی ہم بیت الخلاء نہیں تھے، نالے بنے ہوئے نہیں تھے، تو گھروں کے باہر گڑھا کھودا جاتا اور ہر 15 دن یا 20 دن میں آ کر مہتر جو ہے اس کو نکال کر لے جاتا تھا۔ تو لہٰذا مہتر آیا سردار بیگ صاحب کے وہ محنت صاف کرنے کے لیے، حضرت نے فرمایا تھوڑی گندگی اس بچے کے اوپر ڈال دیں جاتے جاتے۔ تو انہوں نے حضور یہ تو بڑے سوداگر کا بیٹا ہے، میں نے کہا تیرا کام کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ کام کرو۔ وہ مہتر پانی لیا اور گندگی جاتے جاتے جان اس کا تھوڑا سا پھینکا چلے گا۔ اس وقت ان کو بہت غصہ آیا، یہ کیا کرا تم نے، میرے کپڑے گندے کرتی ہے، وہ کرتی ہے، بہت غصہ آیا۔ پھر آپ خاموش رہے، پھر تربیت چلتی رہی، پھر 15 دن گزرے، 20 دن، پھر وہ مہتر نے سرکار نے حضرت نے فرمایا سردار بیگ صاحب نے پھر سے ڈال، یہ تربیت کر رہے ہیں۔ اب تو جو ہے نا یہ کام کرو نہیں یا یہ ٹھہرو میں۔ پہلے ایک دور تھا جیسا کہ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی بہن نے بابا فرید گنج شکر کی سگی بہن کے بیٹے ہیں صابر کلیری، سگی بہن کے بیٹے، تو جب صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی بہن نے اپنے بھائی کے پاس لا کر چھوڑا، کہا بھائی آپ اپنے پاس رکھو، آپ کی خانقاہ میں کھلاؤ پلاؤ، آپ دیکھتے رہو۔
تو بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا صابر کبیر کو کہ جاؤ بیٹا ذرا خانقاہ میں جاؤ اور جا کر جو ہے نا وہاں پر کھانا کھلاؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ لیکن وہ ڈیوٹی کو ایسا نبھایا انہوں نے کہ 12 سال تک لوگوں کو کھلاتے لیکن خود نہیں کھایا۔ 12 سال تک لوگوں کو کھلاتے رہے، خانقاہ صاف کرنا، خانقاہ میں کھانا کھلانا صابر پاک کی ڈیوٹی تھی، اور 12 سال گزر گئے۔ اب تو کیا ہے، ناموں سے مریدوں کو بولنا پڑتا ہے یہ کروں گا یہ کروں گا، تو اب کچھ مریدہ تو بولتے کپڑے خراب ہو رہے وہ ہو رہے، لیکن ایک لا الگ ہوتا تھا، یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب تو بولنے کی تب کھل کے بولنے کے بعد بھی جو ہے نا یوں کر جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مرشد اگر مرید کو کوئی کام دے تو سمجھو تمہاری وہ بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اصل وہ علاج ہوتا ہے تمہارے لیے، تو اس کے لیے اکڑ ہونا۔ اب کیا ہے معلوم ہے، اوڑنا کرنا وہ سب جانتے ہیں، کون اوڑ رہا دل میں کیسا اوڑ رہا، لیکن بولتے اس لیے نہیں کہ بڑے ہیں تو بڑے دل رکھتے ہیں، بڑا دل رکھتے ہیں۔ والدین سے پوچھو بڑے لوگوں سے، بچہ کیا کرتا کیا نہیں کرتا باپ کو سب معلوم ہوتا، اور باپ پوچھتا بھی آ کر کہ بیٹا یہ کام کرے گا، انہیں باپ کو دیکھ کے پہلا جھوٹ بول دیتا۔ باپ کو معلوم ہوتا کہ بیٹا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، معلوم ہوتا، لیکن پھر بھی وہ انجان مار دیتا، جان بچہ ہے نا، یہ ہوتا ہے نا، جان بچہ ہے، بیٹا خوش ہو جاتا میں نے باپ کو حوالہ بنا لیا، ایسا نہیں ہے، باپ سب جانتا ہے، باپ کو سب معلوم ہوتا ہے کہ بچہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط۔ تمہارے کو پیدا کرنے والا باپ ہے، وہ تمہاری مزاج سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، تمہاری عادت سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، تمہارے کاموں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح مرشد کو اپنے مرید کی عادت اور اس کی حرکتوں سے واقف رہتا ہے، لیکن انجان اس لیے مانتا ہے کہ تربیت کرنا، لیکن اس کا غلط مطلب بھی نہ نکلے۔ ہوتا ہے اور وہ عجیب کام کہ وہ کام نہیں کر رہے، یہ کام نہیں کر رہے، ان کو بولو ان کو بولو، لیکن اگر مرشد کسی کو کام بول دے، جیسے کہ نظام الدین اولیاء کو جب مرید بننے گئے تھے بابا فرید، نظام الدین اولیاء جب مرید بننے کے لیے گئے تھے نا، تو گئے تو جو ہے حضرت بابا فرید گنج شکر، جبکہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے وقت کے دہلی میں سب سے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء میں نظام الدین اولیاء کا نام شمار ہوتا تھا، لہذا آپ کو یہ ڈیوٹی دی گئی۔ بابا فرید گنج شکر نے فرمایا جاؤ خانقاہ میں جھاڑو بھی مارو اور کھانا بھی کھلاؤ، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، پورے انڈیا میں میرا علم کی بولی طوطی بولتی جاتی ہے۔ جس محفل میں، یہاں تک کہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ نظام الدین اولیاء جس محفل میں آ جاتے تھے، بڑے بڑے علماء کہتے تھے یہ محفل شکن ہے، جس محفل میں جاتا ہے علماء کی، عام آدمیوں کی نہیں، علماء کی، جس محفل میں جاتا ہے تو پھر یہ سارے عالم ان کے سامنے خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم نوازا تھا، لیکن وہ بھی پیر کی خدمت بغیر چوں چا کرے، دل میں پہلے کے لوگوں کے دل بھی صاف ستھرے ہوتے تھے، نہ دل میں کچھ خیال کرتے تھے۔ اب دیکھیے تربیت کیسے چل رہے سردار بگ صاحب، اب گندا پانی دوسری بار ڈالا تو پہلی بار سے زیادہ غصہ دوسری بار تھوڑا کم آیا، پھر تیسری مرتبہ پھر ڈالنے لگا ہے تو تیسری مرتبہ غصہ اور کم آیا، چوتھی مرتبہ پھر ڈالنے لگا ہے، اب کے بعد غصہ ہی نہیں آیا۔ جب غصہ نہیں آیا تو سردار بگ صاحب نے ان کو بلا کر کہا اب تم مرید بنتے۔ تو مرشد کو معلوم ہوتا ہے کہ مرید کی تربیت کیسا کرنا ہے۔ تو اگر کوئی مرشد کام دیتے تھے، جیسا کہ آپ دیکھیں حدیث سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جب جنگ خندق ہوا، جو جمعہ میں میرا یہ ٹاپک تھا، میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسی جمعہ میں جنگ خندق کے بارے میں بولا ہوں، تو جنگ خندق میں جو جنگ چل رہی تھی وہ جنگ بالکل کڑاکے کی سردی تھی۔ اس جنگ میں اتنی خطرناک سردی تھی، بھائی عرب کی سردی تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ ذاتی تجربہ بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہم نے جب بغداد شریف میں خود گیا تھا 2016 میں، تو اتنی خطرناک سردی تھی کہ دن کے 12 بجے وہاں پر جو ہے نا جیب میں سے ہاتھ نکالے تو ہاتھ ٹھنڈے برف کی طرح ہو جا رہے تھے۔ آج کی سردی کی بات بتا رہا ہوں میں، 1400 سال پہلے کی سردی کیسی تھی ہوگی۔ تو لہٰذا اور اتفاق سے جب میں عمرے کے لیے گیا تھا، عمرے کے لیے بھی میں جب گیا تھا تو وہاں مدینہ پاک میں جب حاضری تھی میری 15 دن مدینہ منورہ میں جب میں تھا، اس وقت بھی سردیوں کا اینڈ کے دن تھے، بالکل آخری کے دن تھے جب میں مدینہ منورہ میں تھا۔ آخری کے دن کے ماہ کے حساب سے سردی بالکل ختم پڑتی، لیکن میرے لیے تو اتنی خطرناک سردی تھی کہ آپ بوجھ نہیں سکتے، یعنی عرب کی سردی بڑی خطرناک ہوتی۔ ایسی کڑک سردی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، 1 مہینے سے دشمن جو ہے نا مدینے کو گھیرے ہوئے ہے، بھوک کئی دن تک کھانا صحابہ اکرام کو نہیں مل رہا ہے، لیکن اللہ رسول پر ایسا یقین، ایسی اطاعت، صحابہ نے بتا کہ حالات کچھ بھی ہو، اللہ اس کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، رسول پاک علیہ السلام کے دامن کو تھامے رکھو، میں تم ہی کامیاب ہوگے۔
ایسی کڑک سردی میں ایک مرتبہ رات کے وقت، دن کے نہیں رات کے وقت سرکار فرما رہے ایک صحابی سے، کون ہے جو دشمنوں کے ڈیرے میں جا کر وہ ان کے حال چال کیا ہے معلوم کر آئے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں کمبل اوڑھ کر بیٹھا تھا، کڑک کی سردی، اور میرے پاس جسم پہ اس وقت صرف ایک ہی کمبل تھی اور کمبل اوڑھ کر میں بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون جا کر دشمنوں کے بارے میں ڈیرے میں کیا بات چل رہی ہے کیا ہے وہ کر بات سن کر آئے، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اٹھ کر فوراً کھڑا ہوا، کہا حضور مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تب تک تو سردی میں تھا، لیکن جب رسول پاک علیہ السلام نے کہا نا کہ تم جاؤ، اجازت دی، تو میں جا کر آئے تک میرے جسم کو سردی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ تو مرشد کے بتائے ہوئے کام پر عمل کرنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ مرشد اگر کسی کو کوئی کام دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے راز بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جس میں اللہ پاک جو یہ فرما رہا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ میری بارگاہ میں سلامتی والے دل لے کر آؤ۔ تو لہٰذا یہ دل سلامتی والے پاک اور صورت قلب سلیم بنے گا کیسے؟ تو اس کے لیے مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بتانے کے لیے میں دور سے لے کے آ رہا تھا، اور وہ حدیث کا مفہوم جو آپ کو مجھے بتانا ہے، جس کو سرکار نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط، تو اس کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ کس دل کی بات سرکار کہہ رہے ہیں؟ جو ہمارے جسموں میں وہ جو لوکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، بات کیا کر رہے ہیں سنیں ذرا غور سے، بات یہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی حقیقت کی بات کر رہے ہیں، دل کی۔ دیکھو تو آگے پیچھے کون آ رہے جا رہا ہے، ادھر نظر رکھو، ادھر نظر رکھو، جو بات چل رہی ہے اس پر گفتگو کرو۔ بچے ہیں کیا جان لو اردو میں، جو وہ لوگ کتنا بھی بولو بچے ہیں ان کا مون الگ ہی ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھے مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، کیونکہ یہ اہم بات ہے۔ میں نے کہا نا جو یہ پارٹ گزشتہ پارٹ کو میں جو تھا وہ بھی خوش نصیب ہے، اب یہ پارٹ جو میں شروع کر رہا ہوں یہ بھی خوش نصیب ہے آپ لوگ۔ اب یہ پارٹ کو جو مس کرا سمجھے اہم باتیں بھول گیا، کیونکہ یہ اب آنے والا ہو سکتا ہے کل سے قربانی کے دن چالو ہو جائے، یا پرسوں سے، کہ اگر آج 29 تاریخ ہے، چاند کی 29 تاریخ ہے، اگر آج چاند نظر آ جائے تو کل پہلی تاریخ ہو سکتی ہے، نہیں تو کل آج چاند نظر نہیں آتا تو کل 30 تاریخ ہو سکتی ہے۔ لیکن شروع کے یہ جو 10 دن ہے، بزرگان دین جو تصوف کے چاہنے والے، طریقت کے چاہنے والے، یہ 10 دنوں میں وہ خوب عبادت کو اور بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ 10 دن کی اہمیت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے قرآن میں قسم یاد فرما رہا ہے، یہ بہنا ایسا ہے۔ اور اس میں ایک روزہ دیکھیں، سال میں 5 دن ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال میں 365 دن ہے، اس سے سال بنتا ہے، سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان 5 دنوں میں سے 2 دن عید کے ہیں، رمضان کا عید، بقرعید کی عید، اور بقرعید کے عید کے دن کے بعد کی 11 12 13 کی 5، یہ ذی الحجہ کی 11 12 13 یہ 3، اور دونوں عید کے دن 5، یہ 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر وقت عبادت روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ذی الحجہ کے مہینے میں جو آنے والا مہینہ انشاءاللہ ذی الحج کا ہے، روزہ رکھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ سال ایک روزے کی سال بھر کا عبادت کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ کریں شروع کے 10 دن ذی الحجہ کے جو دن آ رہے ہیں، شروع کے 10 دن تو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قرآن میں قسم یاد فرما رہا ہے، تو اس میں راز اور نیاز کے فیضان کی باتیں ہوتی ہے۔ تو ایسے مقدس دنوں کی بھی ہمیں اہمیت کرنا چاہیے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جو قربانی نہ بھی دے سکے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے عبادت ذکر الہی اور عبادت زیادہ کرے، ایسی محفلوں میں زیادہ بیٹھے گے تو انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو آنے والا مبارک مہینہ، اس کے بارے میں چند باتیں آخری میں کچھ بتانا جاؤں گا، لیکن یہ حدیث کا مفہوم جو سرکار فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم میں دل کا ٹکڑا ہے، دل ہے، وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ سرکار یہ حدیث دل کی حقیقت کو سمجھا رہا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں، یہ آنکھ ہے، کان ہے، آنکھ اور کان اندھے کو بھی ہوتے ہیں اور بہرے کو بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو اندھے کو آنکھ ہے پھر بھی کہتے ہیں اندھا ہے، مطلب کیا؟
بھئی آنکھ تو ہے لیکن حقیقت اس کی دیکھنا ہے. آنکھ تو ہے حقیقت، آنکھوں کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھنا. کان تو ہے لیکن کوئی بہرے کو بھی کان ہوتے ہیں. تو خالی کان ہے بہرا ہے ایسا تو نہیں کہ کان نیسوں والے کو ہم بہرا بولتے ہیں، ایسا تو ہے. تو بہرے کو بھی کان ہوتے ہیں لیکن وہ سنائی نہیں دیتا. تو کان کی حقیقت سننا ہے، آنکھوں کی حقیقت دیکھنا ہے. اگر آنکھ ہو دیکھتا نہیں ہے تو وہ اندھا ہے. کان ہو لیکن سنتا نہیں تو بہرا ہے. تو آنکھوں کی حقیقت کیا ہے اور کانوں کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح زبان کی حقیقت کیا ہے؟ ورنہ گونگے رہے، ان کو بھی تو زبان ہوتی ہے لیکن بولنا نہیں جانتے. اسی طرح دل کی بھی ایک حقیقت ہے. جیسا آنکھ کی حقیقت، کان کی حقیقت، زبان کی حقیقت ہے، اسی طرح دل کی بھی ایک حقیقت ہے. دل آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو وہی تو سرکار بیان فرما رہے ہیں، وہی چیز کو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. آنکھ کی حقیقت دیکھنا، کان کی حقیقت سننا، زبان کی حقیقت بولنا ہے. دل کی حقیقت ہے، دل کی ڈیوٹی ہے کہ یقین کرنا. بولو نا سبحان اللہ. دل کو کیا ڈیوٹی ہے؟ یقین کرنا. اس لیے مطلب نیت کرنا، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں. جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اللہ پر، رسول پر، دین پر، مرشد پر، اتنا آپ کے اندر ایمان کا جذبہ بھی بڑھے گا اور روحانیت بھی بڑھے گی. تو دل کا کام ہے یقین رکھنا، یقین کرنا. تو اب دل میں شک آیا تو بندہ شک والے کام کو نہیں کرتا. دل میں اگر دل سے وہ کام سے اگر مطمئن نہیں ہے تو بندہ وہ کام کو کرتا ہی نہیں ہے. تو دل کے اندر یقین کی طاقت رکھی گئی ہے. لیکن کوئی بندہ دل رکھتا ہو اور اس کو یقین ہی نہ ہو اللہ پر، دل رکھتا ہو اس کو یقین ہی نہیں ہے رسول پر، دل رکھتا ہو اس کو یقین ہی نہیں ہے جنت پر، دوزخ پر، تو اس کو ہم کافر یا مشرک کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں. اور دل زندہ تو انہی کے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یقین کی دولت عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا یہ دل زندہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر یقین کی دولت آئے، اللہ کی معرفت کی دولت آئے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کی دولت آئے، انوار و تجلیات کی دولت جب دل میں آتے ہیں تو یقین کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اب جب دل میں یقین کی طاقت، اب دیکھیں اسی لیے سرکار کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کے بارے میں. اس لیے آپ کیا نیت سے آئے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اگر گھر سے نکل کر بارش میں اس نیت سے آئے کہ اگر کوئی مرید ہے مرشد کو خوش کرنے آئے، میں کہتا ہوں تمہارا مقصد مرشد کو خوش کرنا نہیں، اللہ کو راضی کرنا. یہ تمہاری نیت اور یہ یقین ہونا چاہیے. یہ دل پر یہ یقین رکھنا چاہیے مقصد مرشد کو راضی نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے. مرشد تو تمہارا ذریعہ ہے، اصل منزل اللہ اس کے رسول ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے. تو نیت کے بارے میں سرکار کی حدیث مبارکہ مجھے بہت پیاری یاد آ گئی، اور جامع الاحادیث اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. نیت پر اعلیٰ حضرت نے 200 حدیثیں جمع فرمائی اور اس کے اتنے شرح آپ نے کی ہے آپ حیران کر دیں گے. اس لیے ہر کام، اچھے کام کے لیے آپ نیت کرتے رہے، اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے. آپ ماں کی خدمت کریں، نیت کر لیں اللہ کی رضا کے لیے. باپ کی خدمت کریں، نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے. آپ حلال روٹی کما رہے، نیت کر لیں اللہ کی رضا کے لیے. اور نیت کہتے ہیں یقین کو. تو جس طرح جس کام میں بھی اچھے کام میں آپ نیت کریں گے تو نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا. یہ بھی یاد رکھ لیا. جیسے کہ روزہ ہے، بندہ بھوکا ہے، پیاسا رہ رہا ہے دن بھر لیکن نیت نہیں کرا تو بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہے. اس کا نیت ہونا ضروری ہے. نیت کرے گا تو روزے کا ثواب ملے گا. نیت کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ میرے بندوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ایسے بندے ہوں گے، سرکار فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کی نیت تو اتنی اچھی رہیں گی، وہ کہیں گے کاش اگر ہمارے پاس احد پہاڑ اتنا سونا ہوتا. نیت ان کی ایسی رہی. احد پہاڑ جو ابھی 4 یا 5 کلومیٹر جو مدینہ منورہ میں پہاڑ ہے، ورنہ پہلے دور میں 8 یا 9 کلومیٹر پھیلا ہوا پہاڑ تھا. تو وہ فرماتے ہیں حدیث میں سرکاری مثال احد پہاڑ اتنا سونا اگر ہوتا تو میرے امت میں کچھ ایسے لوگ بھی وہ نیت کرتے میں ایک ایک کر کر اللہ کی راہ میں لٹا دیتا. کچھ ایسے ہوں گے بندے جن کی نیتیں اچھی ہوں گی، کیونکہ وہ غریب ہوں گے لیکن ان کی نیت ایسی ہوں گی. سرکار فرماتے ہیں یہ جو نیت کرے نا
تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے اور پہاڑ اتنا سونا اللہ کی راہ میں دینے کے برابر کو ان کو ثواب بھی عطا فرما دے گا، صرف نیت کی تھی۔ تو لہٰذا نیت دل کے یقین کا نام ہے، تصوف دل کے یقین کا نام ہے، پیر پر یقین کرنا یہ تصوف کی باتیں۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے تو اس حقیقت کو، اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے سرکار فرما رہے ہیں تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح تو تم صحیح، وہ غلط تو تم غلط۔ فرمایا گیا وہ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا دل ہے۔ بول اللہ سبحان اللہ، دل سارے جسم کا بادشاہ ہے۔ میں اس پر بات بہت ڈیٹیل کے ساتھ گزشتہ اتوار کر دیا ہوں کہ دل کیسا بادشاہ ہے، یہ ہاتھ پر اس کے وزیر کیسے، اس کی کئی مثالیں الحمدللہ ہم نے دی ہے۔ لہٰذا آئیے سب سے پہلی بیماری، کیونکہ دل زندہ تو پھر تم زندہ، دل مردہ تو پھر تم مردہ، یاد رکھ لیا۔ دل زندہ ہے تو قبر میں جانے کے بعد بھی تم زندہ، دل مردہ ہے تو تم چل رہے پھر رہے کھا رہے پھر بھی مردہ۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا غریب نواز کو دیکھو لو، بندہ نواز کو دیکھو لو، پردہ فرما کر 600 سال 700 سال ہو گیا لیکن آج بھی وہ زندہ ہے اور آج بھی ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ کہیں گے نہیں یہ بات ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا حدیث مبارکہ سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما جو ذکر الہی کرتا ہے اور جو ذکر الہی نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی ہے، زندہ اور مردے، یہ حدیث مبارکہ۔ تو فرمایا سرکار علیہ السلام نے جو ذکر کرتا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو وہ زندگی میں جی رہا ہے تب بھی مردہ ہے۔ تو لہٰذا دل ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو آپ کے اندر یقین پیدا کرتا ہے۔ تو آج دل کی ایک بیماری میں ہو سکا وقت قریب ہے، یا ایک بیماری یا دو بیماری، اگر ایک بیماری کی وقت ختم ہو گیا تو ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ آنے والے اتوار کو۔ میں کہہ رہا ہوں نا بیماری اور اس کا علاج ہم بتائیں، مرشد آسان لفظوں میں تمہیں بیماری بھی بتائے گا اور علاج بھی بتائے گا انشاءاللہ۔ دل کی سب سے پہلی بیماری کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دل کی سب سے پہلی بیماری جس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے وہ ہے کفر اور شرک۔ کیا ہے؟ کفر اور شرک۔ کفر کہتے ہیں حقیقت کو چھپانا، انکار کرنا، حقیقت بات کا انکار۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا۔ لیکن شرک کے بارے میں یاد رکھ لے، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب الاحتساب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلے ہوتا یہ تھا اگر ابراہیم علیہ السلام جتنے نبی آئے حضور سے پہلے وہ دنیا سے چلے جاتے نا، جانے کے بعد ان کے لوگ بعد میں 100 سال کے بعد یا 50 سال کے بگڑ جاتے اور شرک کرنا شروع کر دیتے۔ جب تک نبی زندہ رہے تو ان کو سمجھاتے، لیکن نبی کی دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ تھوڑے دن اچھے رہتے، اس کے بعد شرک کرنا شروع کر دیتے، پھر اللہ ان کی ہدایت کے لیے دوسرے نبی کو بھیجتا۔ اس طرح کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، لیکن حضور فرماتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہوگا، میرے جانے کے بعد کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ لیکن مجھے اس بات کا خوف بھی نہیں جو پچھلے نبیوں کو تھا، وہ جاتے تو ان کی امت بگڑ جاتی، لیکن میری امت شرک نہیں کرے گی۔ بولنا سبحان اللہ۔ آج جو شرک کا فتویٰ دینے والے بدعقیدہ وہابی جو گلی گلی پھرتے ہیں، پہلے ان کو یہاں پر روک دو۔ شرک جب سرکار کی حدیث مبارکہ ہے وہ بخاری شریف میں ہے کہ سرکار نے جب بیان فرما دیا میری امت میں شرک ہوگا ہی نہیں، تو پھر قبر کی زیارت کے لیے تم ہمیں شرک کا فتویٰ کیوں دیتے ہو؟ تمہاری مانے یا رسول پاک کی مانے؟ تو ہم یقیناً اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، الحمدللہ ہم ہمارے آقا ہی کی بات مانیں گے۔ ان کے فتووں پر، ان کے بکواس پر آپ ڈرو مت کہ شرک ہو گیا، آپ سے شرک ہو گیا۔ شرک کی دو قسمیں بھی ہیں، شرک جلی، شرک خفی۔ یوں کریں شرک اکبر، شرک اصغر۔ سرکار نے فرمایا شرک اکبر یہ ہے، بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننا۔ سرکار فرماتے یہ تو میری امت نہیں کرے گی، یہ میری امت نہیں کرے گی۔ ہاں شرک خفی ضرور ہوگا میری امت میں۔ صحابہ نے پوچھا حضور شرک خفی کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا چھوٹا شرک ضرور کریں گے میرا۔ جب پوچھا گیا حضور شرک خفی یعنی شرک اصغر کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شرک اصغر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ میری امت میں ریاکاری ضرور آ جائے گی، دکھاوا ضرور آ جائے گا۔ ریاکاری
اس لیے حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور وہ کہے گا اے اللہ میں نے نمازیں پڑھی ہے، اے اللہ میں نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، کپڑے پہنائے، روزے رکھے، فلاں کام کیا ہے، اللہ فرماتا تو نے میرے لیے نہیں کرا، تو نے جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا ان سے جا کر اجر مانگ لے۔ اللہ اکبر، تو نے جس کے لیے کیا تھا ان سے جا کر اجر مانگ لے۔ تو لہٰذا اس کو یعنی ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک کہا گیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ریاکار ہو اور شرک اصغر کر رہا ہو تب بھی وہ مسلمان ہے، گناہ گار ضرور ہے، اس کا مطلب نہیں ہے وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، نہیں۔ تو لہٰذا شرک تو ہوگا نہیں اللہ کو۔ کفر کے بعد کفر سے بھی دل بیمار ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کفر کیا ہے؟ کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ اب آپ سن کر حیران ہو جائیں گے یہ دل بیمار کیسے پڑتا ہے۔ اور کفر و شرک کا علاج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اور یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ علاج بھی سن لیجئے۔ لیکن آپ کو میں ایک طرف اشارہ لے جانا چاہتا ہوں، کفر کیا ہے؟ سچائی یعنی اس سے بھی بندہ شرک کے قریب چلے جاتا ہے، کفر کرنے سے بھی بندہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ جیسا کہ دیکھیں ایک بحر شدید بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، علماء میں اختلافات ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اس مسئلے پر آپ کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ اللہ کو میاں بولنا۔ اللہ کو اللہ میاں اگر کسی نے آج تک کہا ہے وہ سن لیجئے، اللہ کو میاں کہنا کفر ہے، اس سے بیمار ہوتا ہے دل، یاد رکھنا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو برسوں سنا ہے۔ بھائی سنے ہوگے، کسی مفتی یا عالم سے نہیں سنا ہوگا۔ اب آ جائے لغت میں میاں کا معنی کیا ہے دیکھ لیجیے۔ عربی لغت میں اگر آپ جائیں گے میاں کا معنی کیا ہے، میاں کا تو میاں کے 3 معنی نکلتے ہیں۔ میاں کا ایک معنی ہے بڑے آقا اور سردار کے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ دوسرا میاں کا ایک معنی دلال کے بھی ہے، دوسرا معنی کیا ہے؟ دلال کرنے والا۔ اور تیسرا میاں شوہر کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 لفظ ہیں۔ میاں شوہر کو بھی کہتے ہیں، دلال کو بھی کہتے ہیں، ہمارے آقا بڑے سردار کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لیکن میاں کے یہ 3 معنی نکل رہے ہیں، جس میں ایک معنی تو بالکل گندا گھٹیا معنی جس کو معاذ اللہ دلال کہتے ہیں، تو ایسا معنی، ایسا گندا معنی والا لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں گے؟ آپ اپنی عقل سے سوچ کر بتائیں۔ چلے مفتی کا فتویٰ آپ کے لیے تھوڑا پریشانی ہوگی، آپ مجھے بتائیے ایسا لفظ بولنا چاہیے اللہ کے لیے؟ آپ کی عقل گوارا کریے، آپ کا عشق گوار کر اللہ کے لیے میاں کا لفظ بولے؟ تو لہٰذا اس لیے بہت سے لوگ بڑے بوڑھوں کو جب ہم بولتے ہیں اللہ میاں نہیں بولنا، ہم چہرہ دیکھتے ہیں، ہم تو برسوں سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا یہ کیا بول رہے ہیں؟ جب ان کو سمجھایا تھا ٹھنڈے دماغ سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ کو میاں نہیں اللہ تعالیٰ اللہ پاک بولنا چاہیے۔ بس کچھ لوگ ہمارے حیدرآباد میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، بڑے مفتی ہیں لیکن وہ میاں بھی کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رضویوں کا کام ہے۔ بھائی ٹھنڈے دل سے آپ معنی دیکھ لو، پھر آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا، میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو میاں نہیں بولنا چاہیے، اس سے کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، مصیبت کے وقت، خوشی کے وقت، میت کے وقت، یہ ایسے وقت ہے جن وقتوں میں بندے سے کفر نکل جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ مصیبت کے وقت، کبھی خوشی کے وقت، کبھی جو ہے نا میت کے انتقال کے وقت۔ اب دیکھیے آپ ایک نوجوان، کیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک نوجوان آدمی مر گیا، ٹھیک ہے، انتقال ہو گیا، چاہے کسی بھی ذریعے سے مرو، ڈوب کے مرو، جل کے مرو، ٹکر لگ کر مرو، موت بغیر آپ کے اور ہمارے رب کے حکم کے نہیں آتی، یاد رکھیں۔ بس دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمیں سلامتی والی موت دے، بلکہ ہوا تو یہ دعا کرے کہ اللہ تیری راہ میں شہادت والی موت دے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا۔ حضرت عمر ابن خطاب تو روز دعا کرتے کہ اللہ تیری راہ میں شہادت والی موت دے، لیکن دینا مدینے ہی میں، مدینے ہی میں دینا۔ ورنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خالد بن ولید ایک صحابی رسول جنہوں نے اکیلے 1,00,000 دشمنوں سے لڑ کر بتایا، بولے سبحان اللہ۔ آپ کئی فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ ایک ہیرو 20 کو مار رہا ہے، یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، یہ جو بناوٹی کام ہوتا ہے، اور کاغذ کے پھول خوشبو نہیں، کوئی حقیقت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن خالد بن ولید جن کو سرکار نے ان کو سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار کا
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے اکیلے 1 لاکھ کو سنبھالا، لیکن پھر بھی بستر پہ ان کی موت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اگر موت کہیں پر بھی آپ لوگ ڈرتے نا، ریلے تو مر جاتے، لیکن بھائی موت آنا ہے تو آپ کوئی دیکھیں بلڈنگ پہ سے گرتا بچ جاتا، کوئی پلنگ پہ سے گرتا مر جاتا۔ موت کہاں ہے آپ کو کیا پتہ ہے؟ تو موت سے کبھی ڈرنا نہیں، موت سے محبت کرنا چاہیے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں جب تک میری امت میں 2 چیزیں رہیں گے، میری امت کو اللہ عزت دیتے رہے گا۔ ورنہ وہ 2 چیزیں کیا؟ سرکار نے فرمایا ایک دنیا سے نفرت اور دوسرا موت سے محبت۔ جب تک یہ 2 چیزیں میرے امت میں رہیں گے، اللہ ان کو عزت دیتے رہے گا۔ تو موت سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، موت سے محبت کرو۔ موت ایک پل ہے، بزرگان دین کہتے ہیں موت ایک پل ہے کہ یار کو یار سے ملاتا ہے۔ اور اس لیے حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے خوشی کا دن جو مومن ہوتا ہے۔ آپ بولے عرس ہے، یہ عرس کیوں کرتے ہو؟ بولے اصل مقصد جو موت کے دن ولیوں کو ملتا ہے، ان کی روح بہت خوش ہو جاتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے ان کی روح، اس لیے ہم اس دن کو عرس مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ اصل جو مقصد تھا ولی کا، جس کے لیے جی رہے تھے، وہ مقصد ان کو موت کے دن ان کے عرس مبارکہ کے دن مل گیا۔ جیسا سال میں پھر وہ دن آتا ہے، پھر ان کی قبر مبارک ان کی روحانیت خوشی سے تل مل جاتی ہے۔ اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ کب دیتے آپ؟ خوشی میں دیتے یا غم میں دیتے؟ کوئی سرکار فرماتا موت میرے مومن کے لیے تحفہ ہے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ اب سمجھ لیں عرس کیوں کرتے ہیں ہم، عرس میں خوشی کیوں مناتے ہیں؟ بولے اصل مقصد ولی جو مزار میں ہے نا قبر کے اندر، ان کو جو مقصد تھا وہ عرس کی ہی دن ملا ہے، ان کے وفات کے دن ملا ہے، کیونکہ ان کے لیے تو تحفہ تھا، غم کا دن تھوڑا ہی تھا، یہ تحفہ تھا۔ تو لہٰذا موت سے محبت کرنا یہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جو ہے موت کے وقت، اب کسی مثال دے رہا ہوں، آپ کہیں گے موتا کے وقت کوئی بندہ ایسے الفاظ ہوتا ہے جیسے کفر ہوتا ہے؟ بولے ہاں ایسا ہو رہا ہے آج کے دور جیسے کفر ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہوا اور اس کی میت رکھی ہوئی ہے، اس کے ماں ہو یا باپ ہو یا بہن ہو، بیوی ہو، رشتہ دار ہو، ان میں سے کوئی نہ کوئی آواز نکال کر رو رہا ہے، جبکہ میت کے قریب آوازیں نکال کر رونا، بیان کر کر رونا، رو سکتے ہیں آپ، لیکن آواز نکال کر بیان کرتے ہوئے رونا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، میت کے قریب بیان کرتے ہوئے رونا، صرف رو رہے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی میت کے سامنے آنکھوں سے آنسو جاری فرمائے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ محبت ہے۔ تو لہٰذا صرف آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، داڑھی تر رو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیان کر کر رونا، جیسا کہ کچھ عورتیں سیدھے پٹک کر روتی ہے، بالا کھول کر روتی ہے، کپڑے پھاڑنے چل جاتے ہیں نا، عجیب تماشا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار غم میں چھوڑ دو، لیکن حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ میت کے قریب اس طرح سے رو گے تو الٹا میت کو ہی تکلیف پہنچے گی۔ اب عقل مند آدمی میت کو جب مرنے کے بعد تو سکون پہنچاؤ، یہ روح کا فائدہ ہے۔ اب بات تو کہتے نہیں اگر نہیں روئیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، ایسا بھی ہو گیا۔ اور دیکھ رہے انہیں رو رہی نہیں، انہیں محبت ہی نہیں تھی جی شوہر سے، بیٹے سے، ماں۔ عجیب بات ہے یار، اگر انہیں چیخا مار مار کر، دھاڑے مار مار کر، یہ حالت ہمارے اندر کتنی بھر گئی ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ چیخے مار مار کر، دھاڑے مار مار کر روئی تو کہتے ہیں واقعی اس کو محبت تھی، جبکہ وہ حرام ہے۔ اگر وہ آپ کو خاموشی سے رو رہی تو کہتا ہے کہ اس کو تو محبت ہی نہیں تھی۔ عجیب، دین کا نام و نشان ہے، دور دور تک ہماری زندگی میں دین ختم ہو گیا، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو وقت آیا تو دین کو استعمال کریں گے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین کو ہماری ضرورت ہے۔ نہیں ہے بھائی، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وقت آیا، کوئی پریشانی آیا تو دین کو استعمال کر لیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ آیا تو مولانا سے پوچھ لیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ یہ وقت آنے پر، یہ وقت چاہیے عبادت، نہ اللہ کو پسند ہے، نہ ایسے بندوں کو اللہ محبت کرتا ہے، کیونکہ دین ایسی چیز ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ یہ یقین رکھنا، جب تک آپ یہ یقین نہیں کریں گے آپ کو تب بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ دین کو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین کو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کو دین کی ضرورت ہے، یاد رکھ لیں آپ۔ تو لہٰذا اب مرنے کے بعد کوئی بندہ جب مر جاتا ہے تو کچھ آج کل ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے اس میں ان کو پتہ ہی نہیں چلے یہ کفر ہے، ایسے الفاظ بولا روتے روتے۔ وہ الفاظ کیا بات دیکھیں، بس آپ سنے بھی ہوں گے، بعض میت کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا،
تو کوئی میت کو دیکھ کر رو رہا، روتے روتے ہو رہا، اللہ کو اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا. آپ سنے ہوں گے سر کبھی ایسا، اللہ کو اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا ہوگا. ارے اللہ کو لینا تھا تو اس کی دادی بوڑھی ہوگی اس کو لے لینا تھا، اس کا باپ بوڑھا ہوگا اس کو لے لینا تھا، اس پر اللہ کو رحم نہیں آیا. ایسے الفاظ موتا کے قریب بولنے والا کافر ہو جاتا. اب کفر دل کی بیماری ہے، میں اس بار یہ بتا رہا ہوں، ایسے الفاظ بول رہا ہے. اب حیران ہو گئے ہوگا، یہ سیکھ نہیں رہے ہم. ہمیں بنیادی باتوں کا تو کم سے کم علم ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر اس کی ہاں میں ہاں کوئی ملا، اب اس کو سمجھانا چاہیے، لیکن کوئی ہاں میں ہاں صحیح بول رہے ہو، ایک جنے ایسے الفاظ بول رہا، دوسرا منڈی لا کے بول رہا ہاں صحیح بول رہے ہو، منڈی ہلا رہا ہے، تو وہ بھی کافر ہو گیا. یعنی اس نے اس کی بات کو صحیح مانا، سند دے دیا. تو ایسے الفاظ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں کہ میرا وقت نہیں ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ اپنی زبان سے کون سے الفاظ خوشی میں غم میں کون سے بولنا چاہیے، کون سے بولنا نہیں چاہیے. یہ تو میت کے وقت ہے. غم کے وقت کوئی بندہ زیادہ پریشان ہو جائے، زیادہ مصیبت میں آ جائے، قرضے میں اس میں ڈوب جائے، آنے کی غلطیاں اسی کی رہتی کئی وہ قرضے کے، لیکن اس وقت بھی کوئی ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے؟ جیسے کہ ایک شخص کے آپ سے سنا ہوگا، یار میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، 100 اچھے کام کرتا ہوں، پھر بھی پریشان ہوں. اس کو دیکھو نا، شراب کا کاروبار کرتا ہوں، روڈی ہے، انہیں پہلوان ہے، اور اس کو اللہ جو ہے نا دولت پہ دولت دے رہا ہے، پیسے پہ پیسے دے رہا ہے، مال پہ مال دے رہا ہے، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہا ہے. روڈیوں کو، پہلوانوں کو، سود خوروں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو اللہ اتنی دولت دے رہا، اور ہم جو ہے نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حلال روٹی کما رہے، تو ہم پریشان ہیں. یہ الفاظ بولنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا مصیبت کے وقت بندہ بجام پر دل ٹوٹ گیا، کیا ہے بھائی؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، غم نہ کھاؤ سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ سستی نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر ایمان رکھتے ہو. حالات کچھ بھی ہے. صحابہ کرام، پھر میں یوں تو دیکھیں صحابہ کرام کا حال کیا تھا. ان کے گھر کھینچے جا رہے ہیں کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، حضور کی دامن میں لینے کے بنیاد پر، ان کے گھر کھینچے جا رہے ہیں، ان کی پراپرٹی کھینچی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے آنکھوں کے سامنے اولاد کو ختم کیا جا رہا ہے، ماں باپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، سب کچھ کھینچا جا رہا ہے، پھر بھی انہوں نے رسول پاک کا دامن نہیں چھوڑا. اتنی تو مصیبتیں ہمیں نہیں آئی جتنے صحابہ نے اٹھا کر دین کو آگے پہنچایا. ایسے حالات تو ہمیں نہیں آئے ہیں الحمدللہ جتنے صحابہ نے اٹھا کر ہمیں پہنچایا ہے. تو اس صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہماری ایک رہنمائی ہے کہ حالات کچھ بھی ہو لیکن زبان سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے الفاظ نہیں نکلنا چاہیے، اور ناشکری کے الفاظ نہیں نکلنا چاہیے. ایسے الفاظ نہیں نکلنا چاہیے جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہو، رسول بھی ناراض ہوتا ہو، تمہارا دل بھی مردہ ہوتا ہو. یہ کفر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. الغرض کفر کے خوشی کے وقت، غم کے وقت، میت کے وقت اللہ کو میاں کہنے سے بعض وقت خوشی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم نماز کا مذاق اڑانا چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ، کہ ہم تو بہت پیسے والے ہیں، بہت ہمارے پاس دولت ہے، یہ نماز کیا ہے. کوئی روزے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، کوئی عبادت کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی اسی وقت دین سے باہر نکل جاتا ہے. یہ چند بیماریاں میں بتا رہا ہوں، اور ان ساری بیماریوں کا علاج کلمہ طیبہ پر یقین ہے. یقین کی دولت آپ کے اندر آنا چاہیے. اب یقین کیسا ہے؟ تو پھر مرشد کے ہاتھ میں دے دو. مرید بننے کا مقصد یہی ہے کہ مرشد جانتے ہیں کہ مرید کی تربیت کیسی کرنا ہے. اس کو اگر یہ شک شبہ ہوتا ہے دین کے معاملے میں تو اس شک کا علاج کیا ہوتا ہے، اس شک، اس مرض کی دوا کیا ہے، کس مرید میں کون سی بیماری ہے، یہ مرشد اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن شرط ہے مرید کو کہ وہ آنکھ بند کر مرید ایسے ہو جائے جیسا اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جیسا میت غسال کے حوالے ہو جاتے ہیں اور غسال کے اوپر ہوتا ہے کہ میت کو جدھر چاہے پلٹائے، اٹھائے، بٹھائے. تو اسی طرح مرید جب اپنے پیر کو سب کچھ سمجھ کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہی مرید دونوں جہاں میں کامیاب نظر آتا ہے. پہلے یقین پیدا کرو مرشد پر، یقین پیدا کرو مرشد پر. یہ مرشد کی باتوں پر بغیر چونچا کرے عمل کرنے والے ہو. میں واقعی جو مرشد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ڈھونگیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. پھر سے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ آج کیا مرشد کا ہم یہ سمجھتے ہیں، میں نے اعلیٰ حضرت کا جو بتایا ہے کہ 4 شرطیں جس کے اندر ہو اس کے مرید بن جاؤ. عقیدہ جس کا مضبوط ہو،
پہلا شرط، دوسرا وہ عالم ہونا، تیسرا وہ عمل والا ہونا، چوتھا اس کا شجرہ درست ہونا. یہ 4 چیزیں میں نے جو بتائی ہے. لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں، میں ان کا مرید بنوں گا جو میرے اندر کے دل کی بات بول دے. میں ان کا مرید بنوں گا جو میرے کو ہوا میں اڑ کر بتا دے. میں ان کا مرید بنوں گا جو میرے کو پانی پر چل کر بتا دے. میں ایسے آپ زندگی بھر تڑپتے رہو نہیں ملے گا. ہے ایسے لوگ نہیں ملیں گے، ہے ایسے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہوگی. لیکن یہ ولایت کی پہچان نہیں ہے، یہ ولی ہونے کی پہچان نہیں ہے. غوث اعظم سے پوچھو، خود غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی ہوا میں اڑ کر بتائے، پانی پر چل کر بتائے، تب بھی اس کو ولی مت سمجھو جب تک یہ 4 چیزیں نہ دیکھ لو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، وہ دین کا پابند ہے. اگر وہ دین اور شریعت کا پابند ہے تب وہ اس کی کرامت ہے. ورنہ ایسے کام تو جادوگر بھی کر کر بتاتے ہیں، دھوکے باز لوگ بتاتے ہیں. اگر ایسے سادھو سنت کو جانے، آپ دیکھیں غریب نواز آ رہے تھے دہلی میں، ایک پجاری نے روک لیا غریب نواز کو. وہ بڑا سادھو سنت تھا، بڑا جادوگر تھا. اس نے کہا میں ایسی چیز کر بتاتا ہوں پھر آپ نہیں کرو گے. فرمایا کیا کرے گا؟ وہ ہوا میں اڑ کر بتا. لو ہوا میں اڑنا ولی ہے تو پھر یہ پجاری بھی غریب نواز کے سامنے اڑ کر بتا، ہوا میں اڑ کر بتا. بولے آپ یہ کر سکتے ہو؟ غریب نواز سے مسکرا کر فرمایا یہ میں کیا، میرا یہ مرید قطب الدین کر بتائے گا. یہ میرا مرید قطب الدین جو ہے نا یہ کر بتائے گا. آپ نے بھی ہوا میں اڑا، مرید کو اشارہ کیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوا میں اڑنے شروع کر. اب اتنا ہوا میں اڑے کہ وہ ایک جگہ جا کر وہ پجاری رک گیا. آپ اس کے آگے بڑھے اور آواز دیا آنا اور اوپر. یہ کھیل تماشا نہیں ہے، حقیقت ہے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو. کہا آ رہا اور اوپر. تو وہ پجاری کہہ رہا میری تو حد یہاں تک ہے، جو میری طاقت ہے جادو کی ہے اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی نے مسکرا کر کہا یہ تو ہماری شروعات ہے. تو لہٰذا یہ ہوا میں اڑنا، دل کی بات بتانا. بندہ نواز کی بارگاہ میں بھی ایک بادشاہ آیا تھا، اگر خواجہ بندہ نواز واقعی ولی ہے تو میرے دل میں کیا وہ جانیں گے. یہ کہہ کر وہ گیا، بندہ نواز کے سامنے سیب رکھا ہوا تھا کشتی میں، اور بندہ نواز کے سامنے بیٹھ گیا اور دل میں بولا ولی ہے تو سیب کھانے میرے کو دینا. دل میں بولا ولی ہے تو سیب کھانے دینا. تو خواجہ بندہ نواز کے سدراس فرماتے ہیں ایک گدھے کا تماشا تو نہیں دیکھا. مثال دے رہے بندہ نواز، گدھے کا تماشا تو نہیں دیکھا. میں بھی دیکھا ہوں، ابھی کبھی دیکھا ہوں گیا، آج بھی میں نے بھی دیکھا. گدھے لوگ ٹھہر جاتے ہیں اور ایک آدمی کا بٹوا یا فون لے کے دوسرے آدمی کو دے دیا جاتا ہے، اور گدھے کو کہا جاتا ہے بتاؤ یہ آدمی کا بٹوا کہاں ہے. وہ گدھا اسی کے پاس جاتا ہے جس کے پاس فون اور بٹوا رکھا جاتا ہے. یہ گلبرگہ میں نے اپنی آنکھوں سے ٹھہر کے تماشا دیکھا ہے کہ چاروں طرف لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایک آدمی فون لے لیا، ایک کا لے کے دوسرے آدمی کو دے دیا، اور گدھے کو بولا ان کا فون کہاں ہے بتا کس کے پاس ہے. اتنے پبلک میں اسی کے پاس گئے. تو بندہ نواز فرماتے ہیں اگر دل کی بات بولنا کوئی کمال نہیں ہے، ایسے کمال تو گدھے بھی کر بتاتے ہیں. کیا عاجزی ان کے ساتھ تھی. ایسا پہچانا تو گدھا بھی پہچان لیتا. بندہ نواز کہہ رہا ہے دلوں کی بات، ایسا پہچانا تو گدھا بھی پہچان لیتا ہے. لیکن تجھے دوں گا میں سیب، یہ کھا. اگر نہیں دوں گا تو سمجھے گا ولیوں کو شک کرے گا، کیونکہ بادشاہ تھا نا، عام آدمی نہیں تھا. سیب پھینک کر کہا یہ لے کھا لے. تو لہٰذا یہ اصل مقصد نہیں ہے کہ دل کی بات بولے. اصل مقصد کیا ہے؟ تو آؤ ایک بات سنو، ایک بات پر بات ختم کر رہا ہوں کہ مرشد کے بارے میں اصل مقصد کیا ہے. کہ ایک آدمی آیا تو اس کی سنا کہ فلاں بزرگ کی بہت سی کرامتیں ہیں، تو وہ کرامتیں سن کر آیا. ایک روایت میں غوث اعظم کا ہی واقعہ ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، رہنے لگا 5 مہینے یا 6 مہینے، روایت میں 1 مہینہ یا 2 مہینے تک وہ رہ کے وہ جانے لگا. غوث اعظم نے فرمایا آئے کیوں تھے، گئے جا رہے کیوں؟ فرمایا حضور میں نے سنا آپ کی کرامتیں زیادہ ہیں، تو میں یہ نیت کر آیا تھا کہ جب بھی کوئی ایک کرامت آپ کی دیکھوں گا اس سے بس مرید بن جاؤں گا. لیکن 2 مہینے ہو گئے ایک بھی کرامت نہیں دیکھا، ایک بھی کرامت نہیں دیکھا، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں. تو غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ ایک بات کا سوال کا جواب دے، ان 2 مہینوں میں کبھی مجھے فرض چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ فرض؟ بولے نہیں. سنت چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں. اچھا کوئی خلاف سنت میں نے کام کر دیا؟ کہا نہیں. تو نہ میں نے فرض چھوڑا ہے، نہ سنت چھوڑا، نہ خلاف سنت، ایسا کام بھی نہیں کیا جسے اللہ رسول ناپسند کرتے ہو. جب 2 مہینے کہتا رکھا، غوث اعظم فرماتا یہی ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے.
جس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین پر استقامت، جمے رہنا. آج داڑھی رکھے کل کاٹ لیے، آج نماز پڑھے کل نہیں پڑھے، یہ جو ہے نا استقامت ہے. استقامت ایک بار کما تو مضبوط ہے. اور یہ استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ اس وقت وہ مرید بن گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے پیر کے اندر استقامت دیکھو، شریعت کا علم دیکھو، عمل دیکھو، تب جا کر عقیدہ دیکھو، تب جا کر اس کے مرید بن جاؤ. اس ساری بیماریوں کے علاج، کفر کا علاج میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ مرید جو ہے مرشد ہی جانتے ہیں کہ مرید کا کیسا علاج کرنا ہے. اس لیے مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے. سچے پیر کی تلاش کرے. اگر کوئی غوث اعظم کا یہ قول یاد رکھے، غوث اعظم فرماتے جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے. جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے. پھر شیطان ایسے لوگوں کو آسانیاں بھٹکا دیتا، ذہن میں سوالات ڈال کے وہ آپ کے ذہن میں بٹھا دیتا یہ کیا ہے وہ کیا، شک شبے ڈال کر. کیونکہ قرآن میں لفظ من الجنۃ والناس، وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں. انسان بھی ہوتے ہیں جو تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں. ایک کلمہ کہیں کو پڑھ رہا، نماز کہیں کو پڑھ رہا، یا انگوٹھے کہیں کو چوم رہا، فاتحہ کہیں کو دلا رہا، درگاہ کہیں کو جا رہا. وسوسے ایسے خطرناک وسوسے جو تمہارے ایمان کو برخاست کر سکتے ہیں. لہٰذا من الجنۃ والناس کے تحت اگر بچنا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر شیطان کے وسوسے سے بچنا چاہتے ہو، اس کے وار سے بچنا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے میری پناہ میں آ جاؤ. جو ہم تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. مولا تیری پناہ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا میں نے میری پناہ کے ذریعے بنا دیے ہیں. ان ذریعے میں جو آ جاتا ہے وہ میری پناہ میں آ جاتا ہے. ہم نے کہا مولا تیرے ذریعے ہے کیا جس کے پاس آنے سے ہم تیری پناہ میں آ جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ غوث اعظم کا دربار ہے، وہ غریب نواز کا دربار ہے، وہ بندہ نواز کا دربار ہے، وہ مرشد کامل کا دربار ہے. جو ان کے ساتھ میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. خالی اعوذ باللہ میں اگر آپ اس کی تشریح دیکھیں تو اس میں وسیلہ نکال سکتے ہیں. خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اس میں سے وسیلے نکل جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج کفر پر بات ہوئی ہے، کل اور بھی بیماریوں پر آنے والے ہیں. یہ ٹاپک چلتے رہیں گے. میں نے کہا نا جو ہر اتوار آئے گا وہ کامیاب ہو گیا، اس کو پتہ چلیں کہ بیماری کیا، اس کا علاج کیا ہے. اب جو نہیں آیا تو اس کو یہ بیماری کو پتہ نہیں تو علاج کیا کرے گا. تو لہٰذا کوشش کریں ہر اتوار آنے کی تاکہ آپ کو ان بیماریوں کا. آج میں نے صرف ایک دو بیماری کا بتایا ہے، ایک کفر اور دوسرا شرک. شرک تو ہوگا نہیں، اس کی ڈیٹیل میں نے بتا دی مختصر طور پر. اور کفر مصیبت کے وقت، خوشی کے وقت، غم کے وقت ایسے الفاظ نکالنا، اللہ کو میاں کہنا، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ ہم تمام کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک مسئلہ سن کر ہم ذکر کر لیں گے. وہ مسئلہ یہ کہ اب بقرعید آ رہی ہے. اگر کوئی قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہو، یاد رکھیں اگر کسی کے پاس آج 52.5 تولے چاندی، غالباً اگر آپ سنار سے پوچھیں تو لڈو چاندی 500 یا 600 روپے تولہ ہے. اس حساب سے کتنے بن جاتے ہیں؟ 52.5 تولے چاندی کے اگر 600 روپے تولہ سے حساب لگائے تو میں سمجھتا ہوں 30,000 یا 32,000 کے قریب یہ پیسے بن جاتے ہیں. 52.5 تولے چاندی یعنی آپ کے پاس 30,000 یا 32,000 روپے ہے تو آپ کو قربانی دینا واجب ہے. ایک مسئلہ آپ کہیں گے نہیں اتنے تو پیسے نہیں، قرضہ ہے. تو اب قرضہ دیکھا جائے گا پورا قرضہ کتنا آپ کو ہے. باہر سے آپ کو پیسہ بھی آنا ہے اور آپ کو قرضہ بھی ہے تو سارا قرضہ مینیج کر دیجیے آپ. قرضہ جانے کے بعد آپ کو پاس اتنا پیسہ بچ رہا، پورا قرضہ جانے کے بعد اتنا پیسہ آپ کو بچ رہا جس سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے تو بھی آپ کو قربانی دینا ہے. ایک مسئلہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے سنیں گے. پہلے تو مسلمان ہونا پہلی شرط ہے قربانی. دوسری شرط ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، دوسری شرط ہے بالغ ہونا، 15 سال کی عمر. اب ہمارے پاس کیا ہوگا معلوم ہے، بیٹا کما رہا باپ کے نام پر قربانی دے رہا، باپ کما رہا بیٹے کے نام پر قربانی دے رہا. نہیں ہوتا. جس کے بالغ ہونا، اگر آپ یہ حساب لگا لیں جتنے لوگ آپ کے گھر میں 15 سال کی عمر کے ہیں اور ان کے پاس 30,000 روپے ان کے خود کے ہے جو کہ جس کے وہ مالک ہے تو ان کے ہر ایک پر الگ الگ قربانی بنے. ایسا نہیں کہ میں ایک کاٹوں گا باپ کے نام سے اماں کے نام سے، ایک میں سب نہیں ہو سکتا. بڑے جانور میں 7 حصے مل سکتے ہیں لیکن چھوٹے میں تو ایک ہی ملتا ہے. لیکن ہر ایک کا حصہ یعنی 15 سال بالغ ہو جاتا ہے بندہ. بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر قربانی نہیں. اگر نابالغ کی پراپرٹی بھی رکھی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ضروری ہے. بالغ ہو گیا اور اس کے پاس پراپرٹی ہے، اس کے نام پر پراپرٹی ہے یا پیسہ رکھا ہوا ہے، خود اتنا پیسہ کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو 32-30 ہزار روپے، تو اس کی قربانی الگ.
اب یہ حساب لگا لیجئے کہ کتنے بالغ آپ کے گھر میں 15 سال کی عمر کے اور ان کے پاس پیسہ ہے اتنا ان کا خود کا، تو لہٰذا ان کے سب پر الگ الگ قربانی بنے گی. ایک قربانی میں سب کے نام پر نہیں دے سکتے کہ بیٹا کما رہا باپ کے نام پر دے رہا. بھائی باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے خود کا تو 30,000 روپے کہ وہ قربانی نہیں دے سکتا تو اس پر واجب نہیں. بیٹا اگر اتنا پیسہ رکھتا ہے خود کا کما کر 30,000 روپے تو بیٹے پر قربانی واجب ہے. پہلے بیٹا اپنا نام کے نکالے گا، اگر ہاں اور پیسے ہے تو پھر باپ دادا کس کے نام پہ دینا ہے دے دے. ایسا ہو رہا ہے کہ تو لہٰذا مقیم ہونا. اور تیسری شرط مقیم ہونا، یعنی مسافر پہ قربانی نہیں ہے، مقیم پر ہے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ قربانی دے. یہ جو مسئلہ جو ضروری تھا کہ ہمارے پاس یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم باپ کے بیٹا قربانی دے رہا ہے باپ کے نام پر، یعنی کہ پہلے اس کے پر تھی لیکن وہ دے رہا ہے تو اس کی قربانی ہی نہیں ہوتی. تو یہ سارے مسئلے ذہن میں رکھے، دو باتیں کہ ہر بالغ پر قربانی جو مالدار ہو، اس کے بعد بالغ 15 سال کی عمر والے کو کہتے ہیں، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو 15 سال کی عمر میں. اور اس کے بعد اتنا پیسہ ہے، بچے کے بعد اتنا سونا آپ نے رکھ دیا ڈپازٹ کر دیا، جو سونا 1 تولہ سونا تو آج 50,000 روپے اس کی قیمت ہے. 1 تولہ سونا وہ بیچیں گے تو ہم 52.5 تولے 30,000 روپے میں آ جائے. تو بچی اگر 15 سال کی ہو، اس کے نام پر کچھ پیسہ اپنے فکسڈ ڈپازٹ کرا دیا یا سونا خرید کر رکھ دیا تو بچی کے نام پر بچی کو نکالنا ضروری ہے قربانی. 15 سال اگر وہ بالغ ہو گئی تو 15 سال کی ہو گئی تو یاد رکھے. یہ مسئلے اور بھی ہیں. اگر آپ کو ہاں ناخن کاٹنا، اگر چاند دکھ جائے تو قربانی دینے کا ارادہ کر رہا ہو تو 10 دن تک ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ اس کے لیے مستحب ہے. چاند عید تک جیسے ہی قربانی اس کے بعد ناخن بال کاٹنا چاہیے. قربانی دینے والے کے لیے، ہر ایک کے لیے، صرف قربانی دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ چاند جیسے نظر آئے اور اس کو قربانی دینے کا اس کا ارادہ ہے اور کیونکہ اس پر واجب ہو رہی ہے قربانی تو وہ ناخن اور بال 10 دن تک نہ کاٹے، آخری دن کاٹے. اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن کو پاک ستھرا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد کامل کی صحبت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقۃ و فضل قبول اور مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.